إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد المقام الأسلام. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. يسألك أهل الكتاب، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اہل کتاب یہودی عیسائی یہ آپ سے بار بار سوال کرتے ہیں. ان تنزل علیہم کتابا، کہ نازل ہوئی ہے ان کے پر کتاب من السماء، آسمان پر. تورات ان کے پاس نازل ہوئی ہے، انجیل ان کے پاس نازل ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس کی بات کوئی بھی نہیں مانی. اب یہ قرآن مقدس کے نازل ہونے کے بعد اپنی کتابوں کے وارث بن کے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تورات کی بات مانتے ہیں، انجیل کی بات مانتے ہیں، ہم قرآن کی نہیں مانتے. یعنی یہ تورات اور انجیل والے یہودی اور نصرانی عیسائی بن کے اپنے آپ کو اہل کتاب شمار کرواتے ہیں، حالانکہ یہ ہے نہیں. اے میرا نبی، ان کے سوال کی پرواہ نہ کر. کیوں؟ فرمایا فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذالک. یہ تو آپ سے انہوں نے ایسے سوال کیے، اس سے بھی بڑے بڑے سوال انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیے. وہ تو تورات والے ان کے پیغمبر تھے نا، انہوں نے انہیں بھی نہیں چھوڑا، ان سے بھی انہوں نے بڑے بڑے پتنگڑ بنا کے بڑی بڑی باتیں انہوں نے پوچھی ہیں ان سے. اس بات پہ آپ پرواہ نہ کرو. فقالوا، انہوں نے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ ارنا اللہ جہرۃ بمعنی رؤیۃ، اللہ کو کہو کہ ہمارے سامنے اپنے پردے شردے ہٹائے اور سامنے آ جائے، ہم بالمشافہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو فرمایا فأخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، اللہ کہتے ہیں ہمارا عذاب آیا، چیخ لگی ان کے ظلم کی وجہ سے یہ پکڑے گئے. پھر انہوں نے بعد میں جو کچھ بچے انہوں نے اور حرکت کی کہ ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات، انہوں نے پھر ایک بچڑے کو، قائد بیل کو انہوں نے اپنا معبود بنا لیا، اس کی عبادت، اس کے سجدے، حالانکہ ما جاءتهم البینات، ان کے پاس تورات کے واضح مسائل موسیٰ علیہ السلام بیان کر چکے تھے کہ سجدے کے لائق وہ تعظیمی ہو یا عبادت کا سجدہ صرف اللہ کی ذات ہے. لیکن انہوں نے ایسے کیا. جس وقت فرعون ان کے پیچھے دوڑا ہے، سمندر کے اوپر، دریا کے اوپر آ گئے، اللہ نے راستے بنا دیے، یہ وہاں سے نکل آئے، فرعون اپنی فوج سمیت ہی غرق ہو گیا. جس وقت یہ وہاں سے نکلے انہوں نے دیکھا کہ ایک قوم عمالقہ ہے، اسی دریا سے تھوڑا سا آگے ایک بستی ہے، اس بستی کا نام ہے بستی عمالقہ. ان کو دیکھا کہ انہوں نے کسی نے چھوٹے کسی نے بڑے بت بنا کے ان کو وہ سجدے کرتے. انہوں نے جب دیکھا کہ ان کے تو خدا ایسے اور ہمارا خدا نظر ہی نہیں آتا، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا. اسی وقت ابھی فرعون کے پھندے سے نکل کے اسی رات ابھی آ رہے ہیں، اور اللہ نے ایسا نظارہ دکھایا کہ آنکھوں کے سامنے چلتے دریا کو اللہ نے روک کے راستے بنا دیے. 12 قبیلے تھے، 12 راستے بنائے، وہاں سے نکالا، اور یہ دوڑے، انہوں نے آوازیں دی کہ فرعون آ گیا، یہ آ گیا، قریب پہنچ کے ہم تو مارے گئے، موسیٰ تو نے ہمیں تباہ کروا دیا، ہم پکڑے گا تو وہ نہیں چھوڑے گا. اللہ نے آنکھوں کے سامنے اسے پانی میں غرق کر دیا. پھر بھی باہر نکل کے کیا کہتے ہیں، ہمیں اس الہ کی ضرورت نہیں، ہمیں ایسے الہ بنوا کے دو جیسے ان کے ہیں کہ ہم اپنے ساتھ لیے پھرے اور عبادت بھی کرتے رہے. انہوں نے یعنی ایسے بدبخت تھے کہ انہوں نے بعد میں اس گائے کے شکل کے اندر جو سامری جادوگر نے بنایا، وہ زیورات کے اس معدہ سے انہوں نے اس نے بنایا، کہ انہوں نے اس کو سجدہ شروع کر دیا. یعنی اتنی بڑی حقیقت، ما جاءتهم البینات، اتنی بڑی حقیقت کو دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اللہ کا انکار کر دیا. تو فرمایا فعفونا عن
ذالک، اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے، انہوں نے پھر موسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا، انہوں نے تھوڑا سا منہ ادھر کیا تو ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا۔ وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ان کے لیے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی واضح معجزے دیے۔ ورفعنا فوقہم الطور بمیثاقہم، اور ہم نے ان کے اوپر پہاڑ طور کو بھی بلند کر دیا۔ اللہ نے ایسے پہاڑ کو پلٹا، پہاڑ کھڑا تھا، پہاڑ ان کے اوپر آ گیا۔ جب ان کے اوپر آیا تو انہوں نے کہا جی موسیٰ ہم مانتے ہیں، لیکن انہوں نے زبانوں سے جو کہا وہ دل سے نہیں کہا۔ پہاڑ ہٹ جائے، پہاڑ ہٹا تو بمیثاقہم وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، ہم نے ان کے لیے کہا کہ اس دروازے سے راکعاً یعنی جھکتے ہوئے گزرو۔ وقلنا، اور ہم نے کہا ان کے لیے لا تعتدوا فی السبت، ہفتے کے دن شکار نہ کرو۔ انہیں کہا کہ یہاں سے جھک کے گزرو، ان کو کہا کہ جھک کے گزرو، یہ نیچے بیٹھ گئے زمین کے پر، اس طرح یہ ہم بیٹھے ہیں، اس طرح بیٹھ کے تو انہوں نے گھسیٹنا شروع کر دیا، گردن اکڑا کے رکھی۔ اللہ کے سامنے انہوں نے ایسی ایسی بدتمیزیاں کی ہیں، اور انہوں نے کہا، اللہ نے کہا ای بنی اسرائیل کے ہفتے والدن شکار نہ کرو، انہوں نے ہفتے والدن شکار کیا، چھوٹے چھوٹے کھڈے بنا دیے بڑے پانی کے ساتھ۔ ہفتے والدن مچھیاں جو تھی اللہ نے وہ آزمایا، وہ کناروں کے اوپر ڈھیر لگ گئی۔ انہوں نے وہاں سے چھوٹی چھوٹی نالیاں مار کے ادھر چھوٹے چھوٹے کنویں، چھوٹے چھوٹے کھڈے بنا کے پانی کو ادھر بہا دیا، وہ سارے کے سارے کر کے کہنے لگے ہم نے پانی بہایا، شکار بنے۔ دوسرے دن پھر پکڑا، اللہ کا عذاب آیا، کونوا قردۃ خاسئین، ان کے بڈھوں کو خنزیروں کی شکل بنا کے، ان کے جوانوں عورتوں کو بندروں کی شکل بنا کے اللہ نے فوراً پکڑا۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے ان سے لیا تھا پختہ وعدہ۔ وَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، ان لوگوں نے اپنے وعدے توڑے اور انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا، انہوں نے نبیوں کے ساتھ لڑائیاں کی بغیر حق کی۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں کے اوپر پردہ آ گیا، ہمارے دلوں کے اوپر پردہ یعنی گمراہی کو بن طبع اللہ علیہ، پردہ آیا نہیں ہے، اللہ نے مہریں لگا دی بے کفر، ان کے کفر کی وجہ سے۔ فلا یؤمنون، یہ کبھی بھی آپ ایمان نہیں لا سکتے، الا قلیلا، مگر ان میں سے چند تھوڑے بندے، یعنی یہ نافرمان لوگ گزرے ہیں تو نافرمانی کی وجہ سے اللہ نے انہیں دنیا میں بھی سزائیں دی اور آخرت میں بھی جہنم میں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنی نافرمانی سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اللہ ادب، تعلیم، احترام، تحریم، وقار، توقیر کرنے کی اللہ تمام مسلمانوں کو توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب